یہ سورہ ماعون ہے۔ اس کا کچھ حصہ مکہ شریف میں یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوا، اور یہ جو ہجرت مدینہ سے پہلے جتنا حصہ نازل ہوا یہ مکہ مکرمہ کے کفار اور مشرکین کے بارے میں ہے، اور کچھ حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوا ہے۔ تو اس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا بڑا سردار تھا، تو اس کے بارے میں وہ حصہ نازل ہوا ہے۔ تو یوں یہ صورت مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے۔ اس صورت میں جو پہلا حصہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اس میں کافروں کی یہ مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی عادتیں یہ بتائیں کہ ایک تو وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اور قیامت کا انکار کرنے میں سب سے بڑی خرابی جو ہوتی ہے نا، دنیا میں انسان ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے کبھی بھی اللہ کا خوف محسوس نہیں کرے گا، اور نیکی کا کام کرنے کی اس بندے کو عادت نہیں ہوگی، کیونکہ نیکی کا کام اسی لیے کیا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اور پھر اسی کے صلے میں اللہ تعالیٰ راضی ہو کے جنت عطا فرمائے گا۔ تو برائی کا کام اسی لیے آدمی نہیں کرتا کہ قیامت کے دن اللہ ناراض ہوگا اور برائی کا انجام پھر دوزخ ہے۔ تو جس بندے کا اعتقاد ہی نہیں ہے قیامت پہ، اب اس کے نزدیک اچھائی یا برائی اس کی کوئی تمیز نہیں رہتی۔ آپ دیکھیں ہمارے بھی بہت سے لوگ قیامت کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن جو یقین کی کیفیت ہونی چاہیے کہ مر کے واقعی ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، یہ اعتقاد اگر کمزور ہو جائے تو اس سے اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا خوف ختم ہو جائے تو بندہ گناہ کرتے ہوئے کوئی بھی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ اگر اسے نیکی کی ترغیب دی جائے، اسے کوئی کام کہا جائے کہ یہ اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، کرنا چاہیے، تو اس کے اندر اس کا شوق پیدا نہیں ہوگا۔ تو کفار کی یہ عادت بتائی کہ وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اور ایک دو خرابیاں ان کی اور بھی بتائی ہیں، وہ ترجمہ ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ۔ اور منافقین کی جہاں پہ بات کی تو وہاں پہ جو دو قسم کے حقوق ہر بندے پہ لازم ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ منافقین کی عادتیں بتائیں کہ حقوق اللہ میں کس طرح وہ خرابیاں کرتے ہیں، اور حقوق العباد میں وہ کس طرح خرابیاں کرتے ہیں۔ یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت الذی یکذب بالدین، اے میرے محبوب کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، یکذب جو جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے، بالدین، دین قیامت کے دن کو کہتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کس کافر کے بارے میں؟ ایک تفسیر یہ لکھی گئی کہ عاص ابن وائل کے بارے میں۔ یہ قیامت کا انکار کرتا تھا، اور بہت اس کی زندگی میں خرابیاں تھیں، یعنی لوگوں کا مال لوٹ لینا اور ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اس کے نزدیک یہ معمولی سے کام سمجھے جاتے تھے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب کیا آپ دیکھا اس شخص کو آپ نے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ تو ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اگلی جو آیت کریمہ ہے وہ اس کے ساتھ ملتی ہے۔ اے میرے محبوب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، تو وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اب دیکھیں کافروں کی عادت کیا بتائی، قیامت کا انکار کریں گے، یتیموں کو دھکے دیں گے۔ تو ابو جہل نے یہ کام کیا تھا کہ ایک یتیم تھا، اس یتیم ابھی وہ چھوٹی عمر میں تھا، کچھ وراثت میں اس کو چیزیں ملی ہوئی تھیں، اور وہ اپنی کم سینی کی وجہ سے وہ حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ ابو جہل نے اس کی ذمہ داری لے لی۔ اب وہ کچھ بڑا ہوا تو ایک مرتبہ اس حالت میں آیا کہ اس کے جسم پہ لباس بھی نہیں تھا، تو اس نے آ کے ابو جہل سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جو میرا مال آپ کے پاس موجود ہے تو اس میں سے کچھ مجھے دے دیں تاکہ میں کوئی اچھا سا لباس خرید لوں۔ ابو جہل نے اسے دھکے دیے کہ میرے گھر میں رہتے ہو اور میری کفالت میں رہتے ہو، تمہارا میں سردی گرمی ہر موسم میں تمہارا خیال کرتا ہوں، اور تم مجھ سے مانگتے ہو کہ میں تمہیں کچھ دوں، یعنی تم اپنے مال کی بات کرتے ہو، میں نے تمہیں پالا نہیں ہے۔ تو اس نے جو دھکے دیے تو اس کے مطابق آیت نازل ہوئی کہ اے میرے محبوب کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کا انکار کرتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی مجبور آدمی کی اس کی مجبوری کی بنیاد پہ اس کا احساس اپنے اندر سے ختم ہو جائے، اس کی مجبوری، اس کی اذیت اور اس کی تکلیف کیا ہے، دکھ کیا ہے، یہ بندہ اپنے اندر سے نکال کے کوئی پرواہ نہ کرے۔ یہ کافروں کی عادت ہے، مسلمانوں کا یہ شعار نہیں ہے۔ اچھا، جب ابو جہل نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تو یتیم لڑکے نے پھر جا کے محلے داروں سے بات کی کہ ابو جہل نے میرا سارا مال ہی ضبط کر لیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا کہ ان کے پاس چلے جاؤ۔ تو ان کی اصل خواہش یہ تھی کہ یہ حضور کے پاس جائیں گے، حضور اس کی سفارش لے کے ابو جہل کے پاس جائیں گے، ابو جہل آگے پھر جس طرح اس کو اس نے دھکے دیے ہیں اس طرح حضور کے ساتھ بھی نازیبا سلوک کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس یتیم لڑکے کو لے کے اس کے پاس چلے گئے ابو جہل کے۔ ابو جہل نے بڑی آؤ بھگت کی اور بڑی عزت حضور کو دی اس نے، اور آپ جی میرے پاس کیسے آنا ہوا؟ آپ فرمایا کہ اس یتیم کا حق کیوں نہیں دیتے؟ اس نے حق بھی دے دیا۔ اب لوگوں نے ابو جہل سے کہا کہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، ہم نے تو بھیجا تھا کہ تو ان کے ساتھ بھی نازیبا سلوک کرے گا، لیکن تو نے کیا ان کا دین تو نہیں قبول کر لیا؟ کہا دین تو قبول نہیں کیا، لیکن ہوا یہ کہ جب وہ ہمارے پاس آئے تھے مطالبہ لے کے، سفارش لے کے وہ یتیم کی، میں نے دیکھا کہ دائیں بائیں کسی بندے نے ایک نیزہ پکڑا ہوا ہے، اس نے میری طرف کیا ہوا ہے کہ اگر تو نے مال نہ دیا تو یہ سیدھا نیزہ تیرے سینے پہ۔ اب میں ڈر کے مارے ان کو جو بھی سفارش کی میں نے ساری باتیں مان لیں۔ یہ تو الگ بات تھی، لیکن اصل پیغام اس میں کیا ہے کہ یہ کافروں کی عادت ہے، یتیموں کو دھکے دینا۔ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کر کے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کھا گئے، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھری ہے، انہوں نے دوزخ کی آگ کھائی ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے کہ اس آگ میں گریں گے۔ کیوں؟ یتیموں کا مال کھانے کی وجہ سے۔ لہٰذا دیکھنا چاہیے، یتیموں کے بارے میں بہت تعلیمات موجود ہیں، لیکن ایک مثال یہ بھی نظر آتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے
باپ اگر فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر چاہے وہ بڑا بھائی ہی کیوں نہ ہو، چھوٹے بہن بھائیوں کے نام پہ وراثت کی جو چیز بچی ہوتی ہے وہ کس طرح ایک دوسرے کو دھتکار اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یتیم سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ غیروں کا کوئی بچہ ہے، وہ اپنے گھر کا بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اسی طرح بھائی ہوتے ہیں، کوئی بھائی فوت ہو جاتا ہے، بھتیجوں کی، بھتیجیوں کی، بھانجوں کی، بھانجیوں کی بسا اوقات ذمہ داری آ جاتی ہے، اس میں بہت ساری خیانت کر لی جاتی ہے۔ تو اس طرح کسی یتیم کو اس کے حق سے محروم کر دینا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنا اس کو، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ یہاں پہ بیان کیا گیا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ شوق نہیں دلاتے، رغبت نہیں دلاتے مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ یعنی کوئی بھوکا اگر آ جاتا ہے، اس کو کھانا کھلانے کا معاملہ ہے، تو کنجوسی اس قدر کرتے ہیں کہ نہ تو وہ خود کسی کو کھانا کھلاتا ہے، نہ کسی دوسرے کو کہتا ہے کہ یار میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے، چلو تو اس کو کھلا دے۔ تو یہ عادتیں کس کی بیان ہو رہی ہیں؟ ابو جہل کی، کفار کی، مشرکین کی۔ اگر میرے اور آپ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جس سے میں نے اپنا جسم پالنا ہے یا اپنے اہل خانہ کی ضرورت کے لیے، دیگر ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی اور بھی آ جاتا ہے اور طلب کرتا ہے، جیسے عام طور پہ رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہو جاتا ہے، گلی محلے میں بھی ہو جاتا ہے، تو حق یہ بنتا ہے، اللہ نے آپ کے پاس وہ چیز رکھی ہی اسی لیے ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جب ضرورت پیش آئے تو یہ بندہ، دینا تو اللہ نے ہے، اس کو بھی آپ کے ہاتھوں سے ملا تو وہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ تیری مہربانی، رزق اللہ نے ہی دینا ہے۔ وہ ذرائع کے ذریعے سے، اسباب کے ذریعے سے میرے پاس بھی پہنچتا ہے، آپ کے پاس بھی پہنچتا ہے۔ تو میرے سامنے اگر کسی کی ضرورت پیش آتی ہے تو مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں جو رزق تقسیم کرنا ہے، اس وقت رزق تقسیم کرنے کا اللہ نے وہ سبب مجھے بنا دیا۔ اور اگر میں اس میں سے کنجوسی کر لوں اور کہوں کہ یہ میری تو اپنی ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر دوسرے کا احساس نہیں ہے۔ بہت ساری احادیث طیبہ ہیں جس میں مضمون یہ ملتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے اپنے دروازے بند کر دیتا ہے تو اللہ اپنی مہربانیوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو ڈرنا چاہیے ہمیں۔ اسی لیے سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کتنے اچھے لوگ ہیں، وہ مسکینوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو بھی کھلاتے ہیں، قیدیوں کو بھی کھلاتے ہیں، اور یہ سارا کچھ کرتے کیوں ہیں؟ صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ ان سے پوچھا جائے کہ تم نے کسی کی ضرورت پوری کی، کھانا کھلایا کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تو اس کا کوئی صلہ چاہتے ہیں، نہ ہی دوسرے بندے کی طرف سے شکریہ چاہتے ہیں، ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کیا۔ یہ ہے مسلمانوں کا طریقہ۔ کفار کا کیا ہے؟ نہ یتیم کے حق کا انہیں خیال ہے، نہ کسی مسکین یعنی جو بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کی ضرورت کا خیال ہے۔ یہ 3 آیتیں تینوں مکی ہیں اور یہ کفار اور مشرکین کے بارے میں نازل ہوئیں۔ اگلی آیتیں وہ منافقین کے، ان کی مذمت کے بارے میں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یہ منافقوں کی عادت کیا ہے؟ اس کا بیان ہوا، فرمایا کہ ویل ہے نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے ویل ہے، ویل، یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی۔ ویل جہنم کی گہرائیوں میں جو حصے اور پارٹیشن کی گئی ہے، اس میں ایک درجہ ہے، مقام ہے، سخت ترین عذاب ہوگا جس جگہ پہ، اس جگہ کا نام ویل ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خرابی، یعنی دنیا اور آخرت کی خرابی اس سے مراد ہوتی ہے، بربادی مراد ہوتی ہے۔ تو جو بھی لے لیں آپ معنی، ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے یا جہنم کا وہ حصہ ہے الذین ھم عن صلاتہم ساہون،
وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، اپنی نمازوں سے غافل ہیں، سستی جسے کہتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ تو یہ کون سی سستی مراد ہے، اس میں کون سی غفلت مراد ہے؟ ہمارے علماء کرام نے لکھا چند صورتیں ہیں غفلت کی، کہ پابندی سے بندہ نماز نہیں پڑھتا، دن رات میں 5 نمازیں رکھی ہیں، ایک آدھی پڑھ لی، ایک آدھی چھوڑ دی، پھر پڑھ لی، پھر چھوڑ دی، یا مسلسل کبھی پڑھنی شروع کر دی، ہفتہ 2 ہفتے پڑھ لی، پھر ہفتہ 2 ہفتے چھٹی ہو گئی۔ تو یہ جو پابندی اختیار نہیں کرتا، پڑھتا بھی ہے لیکن چھوڑتا بھی ہے۔ اب فرمایا کہ ایسے نمازیوں کے لیے جو باقی نمازوں میں کوتاہیاں کرتے ہیں، ان کے لیے وہ دوزخ کی وادی ہے۔ اور یہ بھی لکھا کہ ایسا آدمی جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پڑھتا ہے، 5 ہی پڑھتا ہے، لیکن اپنے وقت پہ نہیں پڑھتا، قضا ہو جاتی ہے پھر پڑھتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ قضا کر کے پڑھنے والے کے لیے اگر اتنا عذاب ہے، تو جو بندہ بالکل ہی نہیں پڑھتا اس کے لیے کیا عذاب ہوگا۔ اس لیے فکر ہونی چاہیے۔ یہ بھی لکھا کہ اس غفلت سے مراد یہ ہے، آدمی 5 وقت کی پڑھتا ہے، اپنے وقت میں پڑھتا ہے، لیکن جو چیزیں اللہ نے نماز کے صحیح ہونے کے لیے بتائی ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے، یہ فرض ہیں، یہ واجبات ہیں، بندے کو نہ فرضوں کا پتہ ہے نہ واجبات کا پتہ ہے، اور وہ نماز پڑھ کے فرض بھی بعض اوقات چھوڑ کے چلا جاتا ہے، نماز کے اندر جو چیزیں فرض ہیں، تو کبھی وہ واجب چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور کیوں چھوڑتا ہے کہ اس کی غفلت اور سستی اتنی ہے کہ اسے یہ خیال ہی نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو میں سیکھ تو لوں صحیح طریقے سے نماز کیسے پڑھنی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی غفلت میں آتا ہے۔ اور یہ بھی آیا کہ بغیر کسی عذر شرعی کے وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، غفلت کر لیتا ہے، یہ بھی اس میں آتا ہے۔ اسی طرح اور بھی چیزیں بتائیں کہ لوگوں کے اندر جب بیٹھا ہو، اب وہ سے ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو پڑھ لینی چاہیے، جب لوگ نہیں دیکھ رہے تو ٹھیک ہے، اتنے ان کے نہیں ویکھیا ہے، تو غفلت کر جاتا ہے۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ الذین ھم یراؤون، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ دکھاوا کرنے سے مراد کیا ہے؟ مختصراً میں عرض کروں کہ کوئی بندہ جب دیکھ رہا ہو تو وہ اپنی نماز کو طویل کر دیتا ہے، حدیث طیبہ کا مضمون ہے یہ تو۔ اور اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو پھر وہ جیسے سپیڈ سے یا جس طرح پڑھنے کی اس کی عادت ہوتی ہے پڑھتا رہتا ہے۔ جب کوئی بندہ دیکھ رہا ہو تو اسے ہوتا ہے کہ اب مجھے چونکہ دیکھا جا رہا ہے، اب انہیں رکوع بھی صحیح کرے گا، سجدے بھی صحیح کرے گا، قرات بھی لمبی کر دے گا۔ تو یہ اس نے کس کو دکھانے کے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جس کو دکھانے کے لیے نیکی کا کام کرتے تھے، جاؤ اس سے مانگو کہ تمہیں اب کیا دے گا وہ۔ یہ اس بندے کی رسوائی کے لیے ہوگا، اور یہ منافقوں کی عادت ہے۔ آخری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو استعمال کی معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں، یہ لوگ کسی کے مانگنے پہ وہ معمولی سی استعمال کی چیز بھی کسی کو نہیں دیتے۔ مفسرین نے فرمایا کہ کیا چیز؟ مطلب کسی نے صرف وہ ٹانگا لگانے کے لیے سوئی مانگی، اب کیا اوقات ہے؟ اتنا کنجوس آدمی ہے کہ اس کو استعمال کے لیے سوئی بھی نہیں دے گا۔ اچھا، اس کے پاس جیسے عام طور پہ سیٹ لے کے آئیں، لکھا ہوا ہے کہ 6 گلاس ہوتے ہیں، 6 پلیٹیں ہوتی ہیں، اس طرح اگر اس سے کوئی بندہ مانگے یا گلاس نہیں پائے نا، مہنگے برتن نہیں دے سکتے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، حضور یہ کون سی چیزوں کی بات ہو رہی ہے کہ معمولی مانگنے جو استعمال کی چیزیں وہ بھی نہیں دیتے؟ حضور نے فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ پانی ہے، نمک ہے، آگ ہے۔ وہ کہتی ہیں حضور پانی کی بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ استعمال کی چیز ہے، کسی کو نہیں دیں گے تو بندے کی زندگی کا مسئلہ ہے، لیکن نمک اور آگ کا بھی معاملہ ہے۔ اب تو مطلب آگ جلانی بڑی آسان ہے نا۔ پہلے وہ مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں میں بھی ایسے تھا، پسماندہ علاقہ، ایک گھر میں وہ لکڑی جلا لینی، اب وہ ساتھ والے چولہے پہ جب وہ وہیں سے وہ اٹھانی اور اس کے نیچے لگانی، یہ ہوتا تھا۔
تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ صرف پانی کی بات نہیں ہے، نمک اور آگ کی بات بھی ہے۔ اگر کسی دوسرے گھر کی آگ جلانے کے لیے آپ نے اسے آگ دی اور بغیر مشقت کے اس نے آگ جلا لی، اس آگ کے پھر آگے کھانا پکا، کھانا سارے گھروں نے کھایا، جہاں تک بھی پہنچا حضور نے فرمایا کہ جتنا کھانا بنا ہے اور ان لوگوں نے کھایا ہے، تو جس بندے نے آگ جلانے میں مدد کی، گویا کہ جتنا کھانا لوگوں نے کھایا وہ سارے کھانے کا ایک قسم کا صدقہ اور ساری نیکی اللہ نے اس بندے کو عطا فرمائی جس نے آگ جلانے میں کسی کی مدد کی ہے۔ اسی طرح نمک دے کر اگر کسی نے دوسرے کی ضرورت پوری کر دی، حضور نے فرمایا کہ وہ نمک جس کھانے میں پڑا، جس کھانے میں ذائقہ گیا، جتنے لوگوں نے کھایا، گویا کہ اس بندے نے صدقہ کر کے سب کو کھانا کھلایا، اتنا ثواب۔ اور فرمایا کہ جس نے کسی ایسی جگہ پہ کسی آدمی کو پانی کا ایک گھونٹ پلایا جہاں پہ پانی ملتا ہے، لیکن صرف کیا ہے کہ وہ اٹھ کے پانی پینے لگا، آپ نے کہا کہ نہیں تجھے پائن بیٹھو میں پلانا چاہتا ہوں، میں پلانا، اس کو بٹھایا، جا کے اس نے پانی پیش کیا، ایک گھونٹ پلایا، گویا کہ اس نے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب حاصل کیا۔ اور جس نے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ پانی نہیں ملتا، تو یہ بندہ اپنے ساتھ لے گیا، کیوں؟ یا یہ ایسا علاقہ ہے پانی نہیں ملتا، ہو سکتا ہے کوئی ضرورت مند نظر آ جائے، یہ پانی لے کے اپنے ساتھ چلا گیا، اب وہاں پہ کسی نے پانی مانگ لیا اور اس نے پانی پلا دیا، ایک گھونٹ ہی پلایا کسی کو، حضور نے فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے کسی مرنے والے کو اس بندے نے زندگی دے دی ہو۔ تو پیغام کیا ملتا ہے اس میں؟ کفار کی عادتیں کیا ہیں؟ قیامت کا انکار کرنا، یتیموں کا حق کھا جانا، اور کوئی ضرورت مند ہے کوئی ضرورت پوری نہیں کرتا۔ مسلمانوں میں یہ والی عادتیں نہیں ہونی چاہیے۔ منافقوں کی عادتیں کیا بتائیں؟ کہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے، نمازیں پڑھتے ہیں غفلت کے ساتھ، معمولی سی چیزیں کسی کے استعمال کی آ سکتی ہیں، آپ اگر نہیں بھی ہوگی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پڑھی ہیں تو ایکسٹرا پڑھی ہیں، لیکن اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند اسے مانگ لیتا ہے تو اس کی ضرورت پوری کر دینی چاہیے۔ تو یہ پیغامی الہیہ ہمارے لیے، جو باتیں ہم سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔